محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی الوضوء سے ہے۔ فصل فی الوضوء، اس طرح کی ترکیب کا اعراب کئی بار گزر چکا۔ ارکان الوضوء اربعۃ، ارکانو یہ مرفوع ہے اور مضاف ہے۔ مرفوع اس لیے ہے کہ مبتدا ہے، اور تنوین اس لیے نہیں ہے کہ مضاف ہے۔ تو ارکان الوضوء، وضو یہ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے، اور اربعۃ یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے، نکرہ پر تنوین آ جاتی ہے، اس لیے اس پر تنوین ہے۔ وَهِيَ فَرَائِضُهُ، واو حرف عطف ہے، یہ مبنی ہے، اور ہیا یہ ہیا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے۔ ضمیر مرفوع اس لیے ہے کہ مبتدا ہے، منفصل عامل سے الگ ہے اپنے۔ مبنی بر فتح ہے، ضمیر یا مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے۔ فرائضہ، فرائضہ یہ فرائضو جو ہے مرفوع ہے، خبر ہے یہ، اور ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور ضمیر جو ہے اس میں یہ مجرور متصل ہے، اس لیے کہ مضافلہ ہے۔ جو ضمیر مضافلہ بنتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ الاول غسل الوجہ، الاول یعنی الرکن الاول، پہلا رکن۔ تو الاول جو ہے یہ مبتدا ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ اور غسل الوجہ یہ بھی مرفوع ہے، یہ خبر ہے، خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وحدہ طولاً، حدہ بترکیب اضافی، یہ ممیز، اور طولاً یہ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا۔ من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، یہ حال ہوگا حد سے ثابتاً ہو کر۔ تو من حرف جار مبدأ یہ مضاف ہے، اور سطح الجبہۃ یہ مضاف مضاف،
مضاف مضاف الیہ سے مل کے یہ مجرور من کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، پھر یہ حال ہوگا، اور ذوالحال حال سے مل کے مبتدا، اور الی اسفل الذقن یہ ثابتن سے متعلق ہو کر خبر۔ وحدہ ارزن ما بین شحمتی الاذنین، تو حدہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ممیز، اور ارزن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور ما اسم موصول ہے یہ، بینا مضاف، شحمتی الاذنین، شحمتی تثنیہ مضاف ہے، اور الاذنین بھی تثنیہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بین کا مضاف الیہ، بین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثبتا کا، ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، تو والثانی یہ مبتدا ہے، اعراب اس کا مقدر ہے کیونکہ اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں مقدر ہوتا، تو حالت رفع میں ہے یہ یہاں مبتدا ہے، اور غسل یدیہ مع مرفقیہ، غسل مصدر مضاف ہے، یدیہ یدے تثنیہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف بھی ہے یہ ہی کی طرف، مضاف مضاف الیہ سے مل کے غسل مصدر کا مضاف الیہ ہے، اور مع مرفقیہ ہے یہ مفعول فی ہے مصدر کا ہی، مرفقہ تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو اب یہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اس کی ترکیب بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ۔ والرابع مسح ربع رأسہ، تو والرابع یہ مبتدا ہے مرفوع ہے، اور مسح یہ خبر بنے گا اس لیے مرفوع ہے، لیکن تنوین اس لیے نہیں کہ یہ مضاف ہے، ربع رأسہ یہ مضاف الیہ مضاف ہے، خبر ہو جائے گا۔ سبب الوضوء وحکمہ، سبب الوضوء وحکمہ اس کی ترکیب ایسے ہی ہے جیسے فصل فی الوضوء، وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، وسببہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، استباحۃ یہ مصدر مضاف ہے، ما اسم موصول ہے، اور مجرور ہے محلاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لا یحل فعل مضارع منفی ہے، اور اس کا فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، الا بہ یہ مستثنی مفرغ ہے، مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو، تو فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوگا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا استباحتوں کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کے خبر ہوگی سببہ کی۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے مبنی بر فتح، اور حکمہ یہ خبر ہوگا اسی لیے مرفوع ہے، لیکن
پہلے یہ مضاف سے مل کے موصوف ہے، اور الدنیوی یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کے تب خبر۔ وَحُکْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الصَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، تو حکمہ الاخروی، حکمہ بترکیب اضافی موصوف، اور الاخروی یہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور الثواب فی الآخرہ، الثواب مصدر، اور فی الآخرت اس کا ظرف لغو، مصدر ظرف لغو سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ و شروط وجوب الوضو، شروط وجوب الوضو یہ ایسے ہی ہے جیسے فصل فی الوضو۔ تو وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت۔ تو شرط وجوب ہی، یہ شرط مضاف ہے، وجوب ہی مضاف سے مل کے اس کا مضاف ہے، پھر یہ مبتدا، العقل یہ خبر ہے، اور اولا معطوف علیہ ہے، پھر یہ باقی سب معطوف ہیں ضیق الوقت تک۔ تو العقل معطوف علیہ واو حرف عطف، البلوغ معطوف اول، والاسلام معطوف دوم، قدرۃ مصدر، اور علی استعمال الماء الکافی علی حرف جار استعمال یہ مضاف، الماء موصوف، الکافی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مضافلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو قدرت ان کا، تو مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے معطوف سوم ہوا، معطوف سوم، و وجود الحدث یہ معطوف چہارم، اور عدم الحیض، عدم و مضاف، الحیض یہ معطوف علیہ واو حرف عطف، النفاس معطوف، واو حرف عطف ضیق الوقت مضافلے سے مل کے معطوف، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر عدم کا مضافلے اور عدم مضافلے سے مل کے یہ معطوف ہو گیا عقل پر، عقل معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ و شرط صحتہ ثلاثۃ، تو شرط صحتہ یہ مبتدا ہے، اور ثلاثۃ یہ یا تو خبر ہے یا مبدل من ہو، اور عموم البشرت یہ یا تو بدل ہوگا ثلاثتن سے، یا خبر مبتدا محذوف کی، احدھا ثانیھا اس طرح سے، تو عموم البشرت بالماء الطہور، تو عموم مصدر مضاف، البشرت مضاف ہے یہ، اور بالماء الطہور اسی کا ظرف لغو ہے، مصدر مضاف نے مضاف ظرف لغو سے مل کے یا تو پہلے معطوف علیہ ہوا ہی، واو حرف عطف انقطاع یہ بھی مصدر مضاف ہے، ما اسم موصول ہے، ینافی فعل مضارع ہے، اور ہی ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ ہو کر صلہ ما کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ذوالحال ہوگا،
ما موصول اپنے صلے سے مل کے ذوالحال، اور من حیزن و نفاسن و حدثن یہ جو ہے جار مجرور سے مل کے ثابتن ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کے پھر یہ انقطاع کا مضافل ہے، مضافلے سے مل کے یہ عموم پر معطوف ہو جائے گا۔ وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وصول الماء إِلَى الجسد، تو زوال مضاف اور ما اس میں موصول ہے، یمنع فعل ہوا فاعل، وصول الماء یہ مصدر مضاف اور الماء مضاف ہے، الجسد اسی وصول کا ظرف لغو، مصدر مضاف مضاف ہے ظرف لغو سے مل کے مفعول بھی یمنع کا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ صلہ ما موصول کا، ما موصول صلے سے مل کے مضاف الیہ زوال کا، زوال مضاف الیہ سے مل کے معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ سے مل کے یا تو ثلاثہ سے بدل یا پھر احدوا ثانیہا ثالثوا خبر، اور کا شمعن و شحمن یہ مثال ہو کے خبر بن جائے گی۔ فصل فی الوضوء، وضو کے بارے میں فصل۔ تو غسل سے پہلے وضو کا بیان کیا گیا اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی وضو کے بیان کو غسل کے بیان پر مقدم فرمایا ہے، تو قرآن پاک کی مطابعت اور مشابہت کے لیے وضو کو غسل پر مقدم فرمایا۔ اور اس لیے بھی کہ غسل کے مقابل وضو کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو جس چیز کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے وہ محتاج بیان بھی جلد ہوا کرتی ہے، اس لیے وضو کو غسل سے پہلے ذکر فرمایا۔ وضو کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضو کا بیان فرمایا۔ تو اب اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض 4 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو، تو وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا ہوا۔ اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، تو دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہوا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، تو تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہوا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت، چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہوا۔ اسی کو مصنف نور الایضاح بیان کرتے ہیں، ارکان الوضوء 4، وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض 4 ہیں۔
وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض 4 ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو بتائی گئی طلبہ اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کر لیں۔ تو وضو کے ارکان 4 ہیں، وَهِيَ فَرَائِضُهُ، اور وہی اس کے فرائض ہیں۔ الاول غسل الوجہ، پہلا یعنی پہلا فرض غسل الوجہ چہرے کا دھونا ہے۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے۔ وَحَدُّهُ طُولًا مِّن مَبْدَئِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذَّقَنِ، اور اس کی حد پیشانی کی سطح کے شروعات کی جگہ سے ٹھوڑی کے نچلے حصے تک ہے۔ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، چہرے کی مقدار کیا ہے؟ تو لمبائی میں چہرے کی مقدار بیان کی جاتی ہے کہ جہاں سے پیشانی کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے ٹھوڑی کے نچلے حصے تک۔ پیشانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے بال اگنا ختم ہوتے ہیں، تو وہ پیشانی کی شروعات کی جگہ ہے۔ تو حدہ طولاً، اور اس کی مقدار یعنی چہرے کی مقدار طولاً لمبائی میں، من مبدأ، مبدأ یہ اس میں ظرف ہے، بدأ یبدأ شروع کرنا، تو مبدأ کا معنی ہے شروعات کی جگہ، اور سطح پیشانی کا اوپری حصہ، اور جبہہ پیشانی، سطح کسی بھی چیز کا اوپری حصہ ہوتا ہے اور جبہہ پیشانی، تو پیشانی کے اوپری حصے کے شروعات کی جگہ سے ٹھوڑی کے نچلے حصے تک۔ وحدہ عرضاً، اور اس کی لمبائی، اس کی مقدار، اور اس کی مقدار چوڑائی میں، ماں وہ حصہ ہے بین شحمتئی الاذنین جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، دونوں کانوں کی لو کے درمیان، اور اس کی مقدار لمبائی چوڑائی میں وہ حصہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ دوسرا فرض اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوہنیوں سمیت، مع سمیت غسل دھونا ہے۔ والثالث غسل رجلیہ مع کفیہ، اور تیسرا فرض دونوں پیروں کو اپنے دونوں ٹخنوں کے ساتھ یا اپنے دونوں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور تیسرا فرض اپنے دونوں پیروں کو اپنے دونوں ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہے۔ والرابع مسح ربع رأسہ، والرابع اور چوتھا فرض مسح ربع رأسہ اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا ہے، یعنی سر کے چوتھائی حصے کا
مسح کرنا۔ سر کا چوتھائی حصہ، سر کا وہ حصہ بنتا ہے جس کے بال فطری طور پر آگے کو بھاگتے ہیں۔ سر میں، پورے سر میں جو بال ہیں تو ان میں کچھ بالوں کی فطری حالت پیچھے کو جانا ہے، جیسے کہ گردن کے اوپر کا جو سر کا حصہ ہے تو اس کے بال گردن کی طرف کو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کانوں کے اوپر کا جو حصہ ہے سر کا تو اس حصے کے بال کانوں کی طرف کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور گردن اور کانوں کے علاوہ جو سر کا اوپری حصہ ہے تو اس اوپری حصے کے بال پیشانی کی طرف کو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ سر گنجا ہونے کی صورت میں بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال ہوں سر پہ تو اس بات کا مشاہدہ بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ سر کے کس حصے کے بال کس طرف کو فطرتاً بھاگ رہے ہیں، مائل ہیں۔ تو جتنے بال پیشانی کی طرف کو مائل ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو وہ سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے اور اتنی مقدار کا ہی مسح کرنا فرض ہے۔ سبب الوضوء و حکمہ، وضو کا سبب اور اس کا حکم۔ وضو کا سبب اور اس کا حکم۔ وضو کیوں کیا جاتا؟ وضو کیوں کیا جاتا یہ ظاہر ہے۔ وضو اس لیے کیا جاتا کہ جو عبادتیں بغیر وضو کے حلال نہیں ہیں وہ حلال ہو جائیں۔ مثلا نماز بغیر وضو کے حلال نہیں ہے تو وضو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز حلال ہو جائے۔ قرآن پاک کو چھونا بغیر وضو کے حلال نہیں ہے تو وضو کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک چھونا حلال ہو جائے۔ تو جو عبادتیں بغیر وضو کے حلال نہیں ہیں ان عبادتوں کا حلال ہونا یہ اس کا سبب ہے، سبب دنیاوی۔ اور سبب اخروی ثواب حاصل کرنا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا، دنیا میں یہ کام کر کے عبادتیں حلال ہو جائیں گی۔ تو سبب الوضوء و حکمہ، وضو کا سبب اور اس کا حکم۔ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، اور اس کا سبب یعنی وضو کا سبب استباحت حلت طلب کرنا ہے، حلال ہونے کو طلب کرنا ہے، ما ان عبادتوں کے لا یحل جو حلال نہیں ہیں سوائے وضو کے یا وضو کے بغیر۔ تو اس کا سبب ان عبادتوں کی حلت کو طلب کرنا ہے جو عبادتیں بغیر وضو کے حلال نہیں ہیں۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، اور وہ اس کا دنیاوی حکم ہے، دنیاوی حکم۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب ہے، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب ہے۔ شروط وجوب الوضوء، وضو کے واجب ہونے کی شرطیں۔ شروط شرط کی جمع ہے، وجوب مصدر ہے، معنی ہے واجب ہونا۔ وضو کے واجب ہونے کی شرطیں یعنی وضو کن کن شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو وضو واجب نہ ہوگا۔ و شرط وجوبہ،
اور اس کے واجب ہونے کی شرط، اس کے یعنی وضو کے واجب ہونے کی شرط العقل، عقل ہے، یعنی عاقل ہونا۔ وضو واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا شرط ہے۔ اگر عاقل نہیں بلکہ مجنون، پاگل ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، بالغ ہونا، نابالغ پر بھی وضو واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر نابالغ نماز پڑھے گا تو نماز کے لیے شرط ضرور ہے، تو وضو واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا، والاسلام، اور مسلمان ہونا، مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ کافر پر وضو واجب نہیں ہے، کافر پر اولین واجب اسلام ہے کہ وہ اسلام لائے، مسلمان ہو، اس کے بعد وضو، نماز وغیرہ عبادتیں اس پر واجب و فرض ہوں گی۔ وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا، کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ اگر کافی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تب بھی وضو واجب نہیں ہے۔ کافی پانی کا مطلب کیا ہے؟ جو وضو کے لیے کافی ہو، وضو کے لیے کافی ہو۔ پانی تو ہے لیکن 2-1 گھونٹ ہے یا 1-8 گلاس ہے، تو اب 1-8 گلاس یا 2-1 گھونٹ پانی سے وضو تو ہوگا نہیں۔ تو اگر اتنا پانی ہے تو تب بھی یہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، تب بھی وضو واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر اتنا پانی ہے کہ وضو کے لیے کافی ہو جائے تو پھر وضو واجب ہے۔ تو کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ ووجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا، وجود الحدث، حدث کا پایا جانا۔ حدث یعنی بے وضو، بے وضو ہونا، تو بے وضو ہونا بھی شرط ہے وضو واجب ہونے کے لیے۔ اگر پہلے سے ہی وضو ہے تو دوسرا وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ وعدم الحیض والنفاس، اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا، حیض اور نفاس کا نہ ہونا۔ اگر عورت حیض سے ہے یا نفاس سے ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ عورت کو حیض آ رہا ہے یا نفاس ہے تو وضو واجب نہیں ہے۔ وضیق الوقت، وضیق الوقت، ضیق کا معنی ہے تنگ ہونا، مصدر ہے تنگ ہونا، اور یہ ضیق الوقت معطوف ہے عدم پر، الحیض والنفاس پر نہیں۔ وقت کا تنگ ہونا،
تو وضو کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے وقت کا تنگ ہونا بھی ہے. اگر وقت تنگ نہیں ہے، نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو وضو واجب نہیں ہے. ہاں جب نماز کا وقت اتنا رہ جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، صرف اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، تو اتنا وقت تنگ ہو جانے پر وضو کرنا واجب ہو جاتا. تو وقت کا تنگ ہو جانا یہ وضو کے واجب ہونے کا سبب ہے. اگر وقت تنگ نہیں ہے، وقت میں کشادگی ہے، وسعت ہے، تو ابھی وضو کرنا واجب نہیں ہے. شروط و صحت الوضو، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں. وضو کب صحیح ہوگا؟ شرط و صحت ہی ثلاثتن، اس کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں. شرط و صحت ہی، اس کے صحیح ہونے کی شرطیں ثلاثتن 3 ہیں، یعنی وضو صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. عموم البشرت بالماء طہور، پاک کرنے والے پانی سے کھال کا عام ہو جانا. عام ہو جانا یعنی دھل جانا تمام کھال کا، پاک پانی سے تمام کھال کا دھل جانا. جتنے بھی اعضائے وضو ہیں ان میں کوئی بھی جگہ بال کے برابر بھی دھلنے سے رہ نہ جائے. تو پاک پانی سے کھال کا عام ہو جانا یعنی تمام کھال کا دھل جانا. وَانْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ، اور اس چیز کا نہ ہونا، ختم ہو جانا جو اس کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ وضو کے منافی ہے. وضو کے منافی کیا؟ یعنی وضو کو توڑنے والی. تو ایسی چیز نہ پائی جائے جو وضو کو توڑ رہی ہو. ایک طرف تو وضو کر رہا، دوسری طرف کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. مثلا ریح خارج ہو رہی ہے، بار بار ریح خارج ہو رہی ہے، یا جسم کے کسی حصے سے لگاتار خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے. تو اس طریقے کی چیز کا ختم ہو جانا. انقطاع ما، ان چیزوں کا ختم ہو جانا، ینافی ہے جو اس کے منافی ہیں، یعنی وضو کے منافی ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ من حیض و نفاس و حدث، یعنی حیض، نفاس، حدث. تو عورت اگر حیض یا نفاس سے ہے تو وضو نہیں ہو سکے گا. اسی طرح نفاس، ایسے ہی حدث ہو رہا ہے، بار بار حدث ہو رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہو سکے گا. حدث میں ساری چیزیں آ گئیں، جو بھی چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، جیسے بار ریح کا خارج ہونا، خون نکل کر بہنا، یا جسم سے پیپ نکل کر بہنا، یا اتنی قے آنا جو وضو کو توڑ دیتی ہے. تو بار قے آ رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا نہ ہونا. وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ، زوال ما، ان چیزوں کا نہ ہونا، یمنع جو روکتی ہیں، وصول الماء پانی کے پہنچنے کو، الی الجسد جسم تک. ان چیزوں کا نہ ہونا جو پانی کے جسم تک پہنچنے کو روکتی ہیں،
یعنی اعضائے وضو میں کسی بھی عضو پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کے ہوتے ہوئے پانی جسم تک نہ پہنچ سکے۔ اگر ایسی چیز لگی ہے اعضائے وضو میں کسی بھی عضو پر کہ جس کے ہوتے ہوئے پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا تو وضو نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس چیز کو دور کرنا ہوگا جو پانی کے جسم تک پہنچنے کو روک رہی ہے۔ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کا شمع و شحم، کا شمعن و شحمن، جیسے کہ موم اور چربی۔ تو جسم کے کسی حصے پر موم لگی ہے یا چربی لگی ہے تو وضو کرتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔